بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کے فضائل کا بیان چل رہا ہے۔ کچھ فضائل ہم نے اس سے پہلے بیان کیے ہیں اور کچھ آج بیان کریں گے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے محرم الحرام اور عاشوراء یعنی 10 محرم کے فضائل احادیث کی روح سے بیان کریں گے، اور محرم کے روزے کے کیا فضائل ہیں اس کا بیان کریں گے، اور 10 محرم الحرام کے کیا کیا کام ہیں جو کرنے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ 10 محرم الحرام کو کون کون سے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے محرم کے فضائل اور عاشوراء کے فضائل احادیث کی روح سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں عاشوراء کے روزہ کا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سنہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال میں اس دن کو پاؤں گا تو 9 محرم و 10ویں یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے روزے اور ہمارے روزوں میں امتیاز ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا، تجربہ نے یہ ثابت کیا کہ پورے سال ہمارے رزق میں فراوانی رہی۔ جذبہ اتباع امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی یہی برکات و ثمرات ہیں۔ مسلمانوں کو اس حدیث پاک پر عمل کر کے برکات سے مستفید ہونا چاہیے۔ محرم کے روزے کے کیا فضائل و احکام ہیں وہ ہم اب بیان کرتے ہیں۔ محرم کا روزہ، اس ماہ کو یہ بھی عزت حاصل ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون مصر کے ظالم و جابر ہاتھوں سے نجات پائی، اور فرعون مع اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس لیے بطور شکریہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام روزوں سے افضل ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا کراہت سے خالی نہیں۔ 10ویں محرم اہل و عیال کے ساتھ شریعت مطہرہ نے اس دن کے لیے یہ تعلیم بھی فرمائی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کی جائے، تاکہ اس پر تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ اس ماہ کی برکت و عظمت اور فضائل کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر تجلیات رحمانی کا بڑا حصہ حاصل کیا جائے۔ اگر ہم نے محرم الحرام کے مہینے اور خاص طور پر اس کی 10ویں تاریخ میں طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات و بدعات کا اپنے آپ کو پابند کر کے بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو کر ہلاکت کا سامان فراہم کر لیا،
خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ محرم کی وجہ سے جس طرح اس میں عبادات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر گناہوں اور معصیت میں ملوث ہونے کے وبال و عتاب کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس ماہ میں جن امور کی ہدایات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ دو ہیں، ایک 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ جو کہ سنت ہے، دوسرے 10ویں کو حسب استطاعت اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت و فراخی کرنا جو کہ مستحب ہے۔ ان کے علاوہ جن بدعات و رسومات کا رواج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے وہ سب قابل ترک ہے۔ ہمارے اس مختصر تجزیہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ماہ محرم الحرام کی یہ عزت و عظمت ہنگامی یا ناگہانی نہیں، بلکہ یہ شان محرم کی ازلی اور ابدی ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی مکان و زمان کا پابند نہیں، بلکہ خود زمان و مکان کسب شان میں محرم الحرام کے پابند ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اسی مہینہ کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عنایت فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب خلت سے سرفراز فرمایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا ملا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی اسی روز ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اسی روز نجات پائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اسی روز اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اور شاید اسی مناسبت سے عرب اس دن کو یوم الزینہ بھی کہتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی رونما ہوا ہے۔ یہ سب واقعات ماہ محرم الحرام کے اس امتیاز اور افتخار کی زندہ دلیل ہیں جس کا تذکرہ ہم شروع میں مختصر طور پر کر چکے ہیں۔ تو یہ کچھ فضائل تھے ماہ محرم الحرام کے، اور کچھ اور بھی باتیں تھیں جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔